کے متعلق یعنی قربانی کس شخص پر واجب اور لازم ہوتی ہے اور کس پر لازم نہیں ہے، اس کے متعلق جو شرعی احکام ہیں وہ سماعت فرمائیں گے۔ تو پہلے بھی کئی مرتبہ ہم یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ شریعت نے زکوٰۃ کے لیے، قربانی کے لیے، صدقہ فطر کے لیے ایک نصاب مقرر کیا ہے۔ اگر وہ نصاب مکمل ہے کسی بندہ مومن کے پاس تو اس پر کچھ شرائط کے ساتھ زکوٰۃ بھی لازم ہوتی ہے، قربانی بھی لازم ہوتی ہے، صدقہ فطر بھی لازم ہوتا ہے، اور وہ شخص شریعت کی نگاہ میں، اللہ رسول کی نگاہ میں وہ شخص غنی تصور کیا جاتا ہے۔ وہ نصاب اس وقت کم از کم جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی خود موجود ہے یا اس کی قیمت موجود ہے، یا اتنی ہی رقم کا سونا چاندی موجود ہے، یا اتنی ہی رقم کا خالی سونا ہی موجود ہے، یا اتنی رقم کا کوئی مال تجارت جو حاجات اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی ضروریات سے ہٹ کر ہو، ضرورت کی سواری ہے، اس کے علاوہ مکان ضرورت کا ہے اس کے علاوہ، یا اس طرح کی گھر کی جو گھریلو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے علاوہ اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت جمع ہے، بینک میں ہے، یا گھر میں رکھی ہے، یا سونے چاندی کی شکل میں موجود ہے، یا اس کے علاوہ مال تجارت موجود ہے، یعنی بیچنے والی چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ میڈیکل سٹور ہو، جنرل سٹور ہو، یا اس طرح کی کوئی اور دکان ہے کسی قسم کی جہاں پر خریدنے والی بیچنے والی چیزیں ہوتی ہیں، کسی قسم کا مال تجارت ہے، بیچنے کی نیت سے پلاٹ خریدا ہے، بیچنے کی نیت سے مکان خریدا ہوا ہے، تو وہ سارا اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ تو اگر ان سب کی رقم جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو، جو ابھی تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب نصاب بنتا ہے، اگر اتنی رقم یا اتنی رقم کا مال تجارت وغیرہ جو بتایا ہے یہ سارا موجود ہے، تو ایسے شخص پر قربانی شرعاً واجب اور لازم ہے۔ اگر اتنا اس کے پاس موجود نہیں ہے، اگرچہ وہ تازی کماتا ہے کھاتا ہے، 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ بھی ہے اگرچہ تنخواہ ہے، لیکن اس کا ماہانہ خرچہ بھی اتنا ہے، اتنے اس کے سسٹم ہے کہ جمع نہیں کر سکتا، یا جمع تو کرتا ہے لیکن کم ہیں، اتنے جمع نہیں ہیں کہ جو 1.25 لاکھ کو پہنچ جائے تقریباً 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو، تو اس پر شرعی طور پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنی طرف سے نفلی طور پر دے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اسے اجر و ثواب ملے گا، لیکن شریعت کی نگاہ میں اس پر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ وہ لازمی قربانی کرے۔ ہاں اب جس پر نصاب بن رہا ہے، نصاب بننے کی وجہ سے اس پر قربانی لازم ہوگی، ضروری ہوگی، اور اگر وہ نہیں کرتا تو شرعی طور پر مجرم ہوگا، گناہ گار ہوگا، اور جب تک بعد میں اس قربانی کا وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا تو اس کا گناہ کبھی قیامت تک معاف ہونے والا نہیں ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ اس کی قضا کرے، قضا کی صورت یہ ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی جو قربانی کا جانور ہے اس کی جو قیمت ہے وہ کفارے کے طور پر دینی پڑے گی فقراء کو، تب جا کر یہ گناہ معاف ہوگا۔ ایک اور چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 1 سال اگر کسی نے قربانی کر لی تو ہو سکتا ہے وہ آگے 10 سال قربانی نہ کرے، یا ساری زندگی نہ کرے کہ جی میں نے 1 دفعہ قربانی کی تھی۔ تو زندگی میں 1 دفعہ شرط نہیں ہے قربانی کہ ایک ہی مرتبہ کر لی تو ہو جائے گی، نہیں، یہ کوئی حج نہیں ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ قربانی ہر سال، اگر بندہ مومن اگر ہر سال صاحب نصاب ہے تو ہر سال اس پر قربانی لازم اور ضروری ہوگی، اور اگر کسی سال وہ صاحب نصاب نہیں رہا، اتنی رقم اس کے پاس نہیں رہی، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک غلط چیز ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی کہ ایک مرتبہ میں نے گزشتہ سال قربانی کی تھی اس لیے آج میں قربانی نہیں کر رہا۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو قربانی لازم ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی رقم کا سونا چاندی موجود ہے کہ جو 1.25 لاکھ کی قیمت کو تقریباً پہنچ جاتا ہے تو آپ پر قربانی لازم اور ضروری ہے، اور اگر یہ نصاب ہر سال پایا جاتا ہے تو ہر سال قربانی آپ پر لازم ہے۔ ایک اور چیز بھی اس کے اندر ضروری ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر 1 فرد ہے، 2 فرد ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، اور یہ سارے بالغ ہیں،
اور اگر یہ سارے علیحدہ علیحدہ صاحب نصاب ہیں تو ان پر علیحدہ علیحدہ قربانیاں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر 5 افراد موجود ہیں اور پانچوں کے 5 وہ صاحب نصاب ہیں، تو ان سب پر فردن فردن جو ہے قربانی لازم ہے۔ ہم نے تو ایک ہی سمجھ لیا کہ ایک گھر کا سرپرست جو ہے وہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر 5 افراد گھر میں موجود ہیں اور ان 5 پر فردن فردن نماز فرض ہے، اسی طریقے سے اگر وہ فردن فردن صاحب نصاب بنتے ہیں، جیسا کہ شوہر ہے، اگر شوہر خود صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بیوی اگر صاحب نصاب ہے، اس کے پاس جیسا کہ زیور ہیں، سونا چاندی ہے، تو وہ اس پر قربانی علیحدہ لازم ہے۔ اسی طرح اگر اولاد ہے تو وہ صاحب نصاب ہیں، اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، ان کا اتنا بینک بیلنس ہے یا اتنا جمع ہے، سونا چاندی ہے جو 1.25 لاکھ کے قریب رقم کو پہنچ جاتا ہے، تو ان سب پر قربانی علیحدہ علیحدہ واجب ہے۔ تو گھر کے اندر اگر 2 افراد ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، جتنے صاحب نصاب ہیں اتنی قربانیاں لازم اور ضروری ہوں گی۔ اور اگر جو ان میں سے صاحب نصاب نہیں ہے تو ان پر قربانی لازم نہیں ہے۔ جو نابالغ ہیں ان پر بھی قربانی نہیں ہے، بالغ افراد پر قربانی ہوگی۔ اور صاحب نصاب جو ہیں، جو شریعت کی نگاہ میں دولت مند ہیں، غنی ہیں، تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، ان پر قربانی لازم ہوگی، ضروری ہوگی، کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں کی تو قیامت تک اس کا گناہ معاف ہونے والا نہیں، توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ ایک ہی صورت ہے، بعد میں بھی اگر اس کے گناہ کی تلافی چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، تو قربانی کی رقم جو ہے فقراء پر صدقہ کرنی پڑے گی، اس کے بعد جا کر اس کا گناہ معاف ہوگا، اور توبہ بھی ساتھ میں کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔